لکم بہیمۃ الانعام، اور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں چار پاؤں والے جانور، جیسے گائے نرمادہ، بھینس نرمادہ، اونٹ اونٹنی، بکرا بکری، دمبا بھیڑ، بکرا بکری دمبا بھیڑ، یہ ساری قسمیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی، لیکن حرمت علیکم المیتہ، مردار تم پر حرام کر دیا گیا۔ مردار کیا ہے؟ ایک جانور ہے جس کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے، مثلا ایک بکرا ہے، اور وہ کسی بیماری کی وجہ سے خود بخود مر گیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو وہ مردار ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، اسی طرح خون، یہ بھی حرام ہے۔ بہت سے لوگ ہیں خون کھاتے ہیں، بہت سی دکانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے خون کو بیچتے بھی ہیں، سیل کرتے ہیں، اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اور اس کا خریدنا بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو حرام کہہ دیا۔ ولحم الخنزیر، اور اسی طرح خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت بھی اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ، اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام پکارا گیا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ مثلا بسم اللہ قربانی کا جانور آپ لے کر آئے، عقیقے کا جانور آپ لے کر آئے، اور آپ نے اس کو ذبح کرنا شروع کیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور اگر کسی نے کسی ولی کا نام لے لیا، کسی صحابی کا نام لے لیا، کسی نبی کا نام لے لیا، یا اپنے کسی دیوتا کا نام لے لیا اور اس کا نام لے کر اس نے ذبح کرنا شروع کر دیا، تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے۔ حالانکہ وہ جانور حلال ہے، لیکن چونکہ اس کا ذبیحہ درست نہیں ہے، اللہ کے نام پر وہ ذبح نہیں کیا گیا، اس لیے اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ، تو وہ جانور جس کو ذبح کیا گیا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر، اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کے گلے کو گھونٹ کر مار دیا گیا ہو اور وہ مر گیا، اس کا بھی گوشت کھانا حرام ہے۔ والموقوذۃ، وہ جانور جو کسی لاٹھی سے، ڈنڈے سے، پتھر سے مار مار کے مار دیا گیا ہو، ذبح کی نوبت نہیں آئی ہو، وہ جانور کا گوشت بھی حرام ہے۔ اور وہ جانور جو کسی اونچائی سے گر کر مر گیا، چھت کے اوپر سے گر گیا، پیڑ کے اوپر سے گر کر مر گیا، یا پہاڑ سے گر کر نیچے مر گیا، اس کا بھی گوشت کھانا حرام ہے۔ اور وہ جانور جو دو جانور آپس میں لڑ رہے تھے، ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مار دیا اور اس کی تکلیف سے سامنے والا مر گیا، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنے کی نوبت نہیں آئی، اس کا بھی گوشت کھانا حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور جس جانور کو درندے نے کھا لیا ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنے سے پہلے اس نے دم کو توڑ دیا، تو اس کا بھی گوشت کھانا حلال نہیں ہے، لیکن مرنے سے پہلے اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کر دیا گیا تو اس کا گوشت حلال ہے۔ فمن اضطر فی مخمصہ، اور جو آدمی بھوک کی شدت میں اور کوئی حلال چیز اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے اور یہی حرام چیزیں سامنے ہیں، اگر نہیں کھائے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ بس اتنا ہی کھائے جتنے میں اس کی جان بچ جائے، اس سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں کسی گناہ کا میلان نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل دکانوں میں جو ہم دھڑلے سے مرغی فرائی ہے اور کیا کہتے ہیں سوپ ہے، یہ ساری چیزیں جا کے استعمال کر رہے ہیں، آپ کو تحقیق کرنا ضروری ہے کہ وہ حلال ہے یا نہیں۔ عام طور پر جھٹکے کے مرغیاں خود سیدھا سیدھا مار دیتے ہیں، اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے اور اسی کو کھلایا جا رہا ہے، جس سے جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں بغیر تحقیق کے وہ استعمال بالکل نہ کریں، کیونکہ اگر وہ کھائیں گے تو حرام کھائیں گے، حلال نہیں کھا سکتے، اور شریعت نے ایسے جانوروں کا ذبیحہ کھانے سے منع کیا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔